الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السحر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه إلى فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة يتناولون رعاء الشاي تتاولون في البنيان قال ثم ترك لبثت مليا قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جو کہ ہوا کے لا جا زندگی مدینہ سے جو کہ ہوا کے لا شاہد کی حضور خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوال لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے ورخ اٹھا کے لا جن سے قرآن نے ہمیں محبوب کر دیا عثمان کے وزاوی شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں ہمارا مالا نہ پھرتا گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کے لا میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہمارا یہاں خانقاہ فریدیہ روسی پشاور کا سالانہ اجتماع ہے اس سے قبل بھی ایک مرتبہ یہاں حاضر ہو کر گزارشات کا موقع ملا اس دفعہ بھی ہمارے یہاں پشاور کے امیر مولانا جمال الدین صاحب نے فرمایا
یہاں مفتی صاحب اور خانقاہ کے حضرات کی خواہش ہے کہ اس طرح سالانہ اجتماع میں بھی بیان ہونا چاہیے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بس اوقات چھوٹے چھوٹے بیانات کے لیے کتنا لمبا سفر کرنا پڑتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں ہے، اور جب پھر آپ توجہ سے بات نہیں سنتے اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ اس کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ آدمی کا حق بنتا ہے کہ توجہ کے ساتھ بات سماعت فرمائے، اس سے فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور خصوصاً یہاں خانقاہ ہے، اگر خانقاہ میں آ کر بھی آدمی آداب کا خیال نہ کرے تو مجھے بتائیں آداب کا خیال آپ کہاں کریں گے اور آداب آپ کہاں جا کر سیکھیں گے؟ خانقاہ کو بندی بھی آداب سکھانے کے لیے ہیں، اس بات کا ہمیں پتہ ہی احساس کیوں نہیں ہوتا۔ مسافہ کرنے پر گناہ معاف ہونے کا وعدہ ہے، لیکن کسی کو تکلیف دینے پر جو عذاب کی وعید ہے اس کو بھی تو ذہن میں رکھا کرے۔ آپ یہ تو سمجھتے کہ ہم مسافہ کریں گے تو برکت ہوگی، لیکن یہ نہیں دیکھتے جب 100 بندہ مسافہ کرتا ہے جب 200 کرتا ہے تو مسافہ کرنے والا انسان ہے وہ تھک بھی تو جاتا ہے۔ رات بھی ہم اسلام آباد ہمارا پروگرام تھا تو 12:30 بجے ہم فارغ ہو کر سوئے اور صبح 4 بجے اٹھے۔ اب 3.5 گھنٹے کی نیند سے تو آدمی کی نیند پوری نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا آپ سے وعدہ تھا کہ آپ کے پروگرام میں پہنچنا ہے، میں اسی حساب سے چلا۔ یہاں دوست تھے تو ان کا عرصے سے بہت تقاضا تھا کہ ہمارے گھر آئیں، کھانا کھائیں، ناشتہ کریں، تو ان کے ناشتے کے لیے ہمیں جاگنا پڑا۔ اب ظاہر وہ تو خوش ہے ہمارے گھر میں آ کے ناشتہ کر لیا، لیکن ہمیں تو 4 گھنٹے مزید جاگنا پڑا۔ میں ان کی تردید نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس بندے کو تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ جب واپس سونے کے لیے جاتے ہیں تو ایک کی خواہش ہے میرے گھر کھانا کھائے، دوسرے کی خواہش ہے چائے پیے، تیسرے کی خواہش ہے کہ میرا آئے، میرے پاس آئے۔ آدمی کتنی مشقت برداشت کرتا ہے اس بات کو اندازہ نہیں۔ اس کے لیے میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات جلدی سمجھ آئے۔ یہ گیٹ پر ہے، بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ باہر والوں کو دیکھ رہے ہیں بیٹھ جاتے۔ آپ موبائل میں نہیں بنائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ اتنا بڑا کیمرے بیان نکال ہو رہا ہے، 2 موبائل میں نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ میں اس وجہ سے کو جا کر آداب کا خیال نہیں کرتے، کیسے سمجھنا ہے؟ میں تو منع کروں، بات کیسے کروں؟ منع تو کرو گی، اب بات توجہ سے سمجھے گا۔ آپ آرام سے بیٹھے رہیں گے تو یہ بات کرنے میں بہت آسانی ہوگی، ورنہ آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اور بات کرنے کا مزہ بھی نہیں آئے گا۔ آپ توجہ سے بات سمجھیں۔ ہمارے یہاں مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت مولانا شیر علی شاہ صاحب اکوڑا کٹک سے لاہور ایک جلسے پر تشریف لے گئے۔ جب وہاں جلسے پر پہنچے تو حضرت کی شاگرد اور دنیا میں لاہور جلسہ گاہ میں حضرت ایک شاگرد ان کو ملنے کے لیے آیا اور شاگرد نے آ کے حضرت سے گزارش کی کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں۔ حضرت نے اس شاگرد سے فرمایا کہ دعوت کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعلیٰ، ایک متوسط اور ایک ادنا۔ ایک سب سے اچھی دعوت، ایک درمیانی دعوت اور ایک سب سے بیکار دعوت۔ آپ ہماری کون سی دعوت کرنا چاہتے ہو؟ سب سے اچھی، درمیانی یا سب سے گھٹیا؟ تو شاگرد نے کہا، اور دیکھنا نیچے والے نہیں جنت دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ اصل آپ 2 بندے بیٹھے ہیں اور پوری مسجد کا سین ابھی نہیں دیکھا، اور 2 بندے جانکر بولے تو سارے لوگ دیکھیں گے۔ اب میں تو مجبور نہیں کر سکتا آپ کو، لیکن آپ سمجھ دینے کی بات ہوتی ہے۔ تھوڑا سا سائڈ کرنے کا فرق پڑ گیا، یہ بھی ناراضی کی بات ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو سامنے دیکھ رہے ہیں؟ ایک بندے کے رکھنے سے کتنے لوگ ہیں جو دیکھ سکتے ہیں؟ اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب نے فرمایا، آپ کون سے میری دعوت کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، حضرت پہلے مجھے یہ بتائیں یہ دعوت کی 3 قسمیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ دعوت کون سی ہے؟ درمیانی دعوت کون سی ہے
اور سب سے بیکار دعوت کون سی ہے؟ حضرت فرمانے لگے کہ ہمیں یہاں سے اپنے گھر لے جاؤ اور وہاں جا کر کھانا کھلاؤ، یہ سب سے بیکار دعوت۔ کیوں؟ ہمیں آپ کے کھانے کے لیے وقت لگانا پڑے گا، ہمارے 3 گھنٹے لگ جائیں گے، اور جب جلسے میں فارغ میں لاہور سے تھوڑا کٹک نہیں چلوں گا تو میں آدھے سے زیادہ سفر طے کر کے اپنے گھر کے قریب پہنچ جاؤں گا۔ بوڑھا آدمی ہوں، میرے وقت کا خیال کرو۔ تو سب سے بیکار ایک مجھے گھر بلاؤ اور وہاں بلا کر کھلاؤ۔ اور درمیانی دعوت کیا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ گھر سے کھانا لے آؤ، میں ادھر ہی بیٹھ کرتا ہوں، میرا وقت بچ جائے۔ اور سب سے زیادہ دعوت یہ ہے کہ تم مجھے پیسے دے دو، مجھے جب بھوک لگے گی میں کھا لوں۔ اب دیکھو بزرگوں کی باتیں مذاق نہیں ہے، کتنی قیمتی بات فرمائی۔ آپ سوچ سکتے ہیں مجھے گھر لے کر جاؤ وقت لگے گا، یہاں لے کر آؤ وقت بچ جائے گا، لیکن اب میں نے بیان کیا ہے مجھے کھانے کا تقاضا نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، تو میں خود نہیں کھا سکوں گا، اور تم مجھے پیسے دو، میرا جتنا دل کرے گا اس میں پسند کا کھانا کھا لوں گا، وقت بھی بچ جائے گا، میں کھانا بھی کھا لوں گا۔ یہ سب سے اعلیٰ دعوت ہے۔ اب یہ بات اگر شاید کی مان ہے، آسان ہے یا مشکل ہے؟ میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، نہ آپ نے مجھے دینے، نہ مانگتا ہوں نہ دے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ سعودی عرب مدینہ منورہ مسجد نبوی میں مجھے تقریباً 11 یا 12 لوگ ملنے کے لیے آئے۔ ان 11-12 میں سے ہر بندے نے کہا کہ استاد جی ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے پاس کھانا کھا لیں، میرے روم میں، میری بیٹھک میں، میرے کام پہ، میری شاپ پہ کھانا کھائیں۔ میں جو سکھا اگر آپ میں سے ہر بندے کی میں دعوت قبول کروں تو آپ 11 آدمی ہیں تو مجھے 11 گھروں پہ جانا پڑے گا، اور آپ میں سے ہر بندہ جو دعوت پہ خرچ کرے گا وہ کم از کم 200 ریال تو لگ جائے گا، تو 200 ریال لگیں گے اور مجھے 11 گھروں پہ جانا پڑے گا۔ اور اگر میں یہی پیسہ درود پاک پڑھتا ہوں اور آپ میں سے ہر بندہ 100 ریال اکٹھا کر کے مجھے 1100 ریال دے، میں آپ کو نہیں سمجھا رہا ہوں، میں نے کہا بتاؤ میرا کتنا فائدہ ہوگا، آپ کا کتنا فائدہ ہوگا۔ گھر بلا کے 200 ریال اور یا 100 ریال، اور میں کھانا کھاؤں گا اور کھانا ہضم ہو جائے گا، اور جب 1100 ریال ہوگا تو میرے پاس 30,000 پیسے ہوں گے پاس کھائیں، میں خود بھی کھاؤں گا، بچوں کے لیے بھی لے کر جاؤں گا۔ میں نے کہا بتاؤ بہتر کیا ہے؟ اللہ کو شکر وہ سمجھدار تھے، انہوں نے 100 ریال نکالا اور 1100 ریال آپ کی میری جیب میں ڈال دی۔ میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا، میری بات اچھی طرح سمجھ لو، آپ بطور سے فائدہ ہوتا ہے نقصان ہو۔ آپ یہ کام آسان کیوں نہیں کرتے، مشکل کام کیوں کرتے؟ جب یہاں پہ ہم آئے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کسی عالم سے مسافر کرنا ثواب ہے، تو عالم کی زیارت کرنا گناہ ہے؟ بتاؤ، جب 50 بندوں سے مسافر کریں گے تو یہ 200 بندہ تو زیارت نہیں کر سکتا، اور اگر سب اپنے اوپر بیٹھے رہیں، عالم باہر سے آئے اور سکریٹ پر آئے، سب دیکھ رہے ہیں، زیارت کا سواب نہیں ملے گا۔ جب آپ کو تکلیف سے اس کو بچاؤ گے تو آپ کے لیے دعا نہیں کرے گا۔ آپ تکلیف بھی دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میری خصوصی دعا کرو، تکلیف بھی دیتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ آپ خصوصی دعا بتاؤ کیسے نکلے بندے؟ میں سندھ دورے پر تھا تو سکھر سے ہمارا نہ حیدرآباد سے سکھر کا سفر تھا، راستے میں ہمارے کچھ میزبان تھے اپنی گاڑی کو مجھے لینے کے لیے، ہماری گاڑیاں بھی تھی وہ بھی لینے کے لیے۔ لڑو نہ بھائی لڑو نہ، بیٹا نیچے بیٹھ کے لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ میں آپ سے لڑ تو سکتا نہیں، جب میری خاندان میں آپ آئے اللہ کے قسم آپ میرے مریدوں کو دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو، میری خاندان میں جب میرے مریدوں کو دیکھیں آپ کا دل خوش ہو۔ مزار ہے آنے والے مہمان کو سواری پیدا نہیں، ہم چاہیں تو مسافہ کریں، نہ چاہیں تو نہیں کریں۔ اتنے سکون سے آپ وہاں دن گزاریں، خانقاہوں میں آداب کو اچھی طرح سیکھیں۔ مجھے خیال وہ شخص لینے کے لیے گئے تو راستے میں ان کا گھر تھا، گرمیوں کا موسم، تو مجھے ان نے کہا ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے پاس ایک کپ چائے دیں۔ اب اگلے جلسے کی تاخیر کے لیے وقت تھوڑا تھا، ان کی خواہش ہے کہ چائے بھی پلانی،
روڈ کے اوپر گاڑی کھڑی کی، وہاں سے میں گرمی میں پیدل چلایا، گرمی میں اے سی گاڑی سے اتارا، گرمی میں پیدل چلایا، پھر اپنے گھر لے کر گئے اور بڑے بڑے کپ پہ چائے لے کر آئے۔ اب گرمی اور گرمی میں پھر چائے اور پھر گرمی میں لے کر گئے، پھر لے کر آئے، پھر کہتے ہیں ہماری دعا فرما ہے۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے بندہ کسی کو راحت دے پھر اسے دعائیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھے، دعا کرانا الگ ہوتا ہے اور دعا لینا الگ ہوتا ہے۔ اپنے مشائخ سے دعا کرانی بھی چاہیے، لیکن دعا کرانے سے بہتر ہے کہ دعا لینی چاہیے۔ دعائیں کرانے کی بجائے دعائیں لینی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ 10 سنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ آپ 5 منٹ دبائیں نا تو آپ تھک جاتے ہیں، کسی آنے والے مہمان کو دبائیں 5 منٹ سے زیادہ نہیں دبا سکتے، تھک جاتے ہیں بس۔ تو کہا میں نے 10 سال خدمت کی ہے اور اللہ کے نبی نے مجھے 3 دعائیں دی۔ خدمت کی تھی دعائیں کی تھی، حضور نے مجھے 3 دعائیں۔ ایک اللہ کے نبی نے مجھے دعا دی، اللہم اکثر مالا، اے اللہ انس بن مالک مال بہت دے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدینہ منورہ میں لوگوں کے باغ میں سال میں 1 بار پھل آتا ہے، میرے باغ میں سال میں 2 بار پھل آتا ہے۔ دوسری دعا کی اکثر ولد، اللہ اس کو اولاد بہت دے۔ میں انس کا بڑھاپا تھا، کسی نے پوچھا آپ کے بچے کتنے ہیں، تو میں 60-70 تو میرے سامنے ہے، باقی مجھے نہیں پتا کتنے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے تیسری دعا کی ادخلہ الجنہ، اے اللہ انس کو جنت میں جگہ ہے۔ فرماتے 2 دعائیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی قبول ہو گئی، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حضور کی تیسری دعا بھی قبول ہوگی اور انس جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ دعائیں لیتے تھے اور ہم دعائیں کراتے ہیں۔ دعائیں لینا اور ہے اور دعا کرانا اور ہے۔ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اوپر سے ہاتھ پھیلا کر آئیں گے، پھر اوپر سر پہ چلیں گے، پھر پکڑ کر کہتے ہیں استاد ہماری دعا کرو۔ دعا کر گھر والے ایسے دعا تھوڑی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جان بوجھ کے یہ باتیں کروں کہ آپ کا مزاج ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کی خالہ حضرت میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین تھی۔ حضرت عباس عبداللہ بن عباس کو کبھی بھیجتے کہ آپ رات اپنی خالہ کے پاس جا کر ٹھہرو، حضور کے رات کے معاملات بھی تھے، عمر میں چھوٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، حضرت عبداللہ بن عباس نے پانی بھرا برتن میں استنجے کے لیے، وضو کے لیے پانی پیش کیا۔ جب پانی اس برتن میں دیکھا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ پانی کون لایا ہے؟ کہا کہ عبداللہ بن عباس لایا ہے۔ یہ نہیں کہ حضور دعا کریں، آپ 10 روپے دیتے ہیں، 10 روپے ساتھ ہی کہتے ہیں وہ ساری دعا بھی کرو۔ یہ تو جس نے دی اس کا بدلہ فوراً وصول کرتے ہیں۔ ایک کپ چائے پلاتے ہیں، ہماری دعا کریں، ایک بوتل پلاتے ہیں، ہماری دعا کریں۔ بغیر مفت بھی پلا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مفت کو بندہ ایک بوتل اور ایک چائے کا کپ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک چھوٹی سی خوشبو دیں گے جس کو سن کر بندے کو نظرہ شروع ہو جاتا ہے، پھر بھی یہ کہ ہماری دعا کریں۔ آپ تھوڑا سا اپنا مزاج بناؤ، آپ خانقاہ میں آتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اللہ کے نبی کے لیے وضو اور استنجے کے لیے پانی رکھا، فرمایا کس نے رکھا ہے؟ کہا کہ عبداللہ بن عباس نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، ایک دعائیں دی اللہم علمہ التعلیم، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما، وفقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ بن عباس کو فقیہ بنا ہے۔ تو ہم دعائیں لیتے مانگ منگواتے ہیں اور صحابہ کرام دعائیں لیتے تھے۔ دعا لینا اور ہوتا ہے اور دعا کرانی اور ہوتی۔ میں نے بتایا اب رات ہم دیر سے جاگتے ہیں، جب آدمی دیر تک جاگتا ہے میرا کام شروع ہو جائے گا۔ صبح ناشتہ کیا، میں غسل کے لیے گیا تو پہلے میں نے کہا کہ اب پھر کہیں گے تو پھر کریں گے، میرا تو کام نہیں کرتا۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں، اللہ نے یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کی ہے اور ایک حدیث مبارک بھی پڑھی ہے۔ حدیث مبارک پر میں مختصر سی بات کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، اچانک ایک شخص آیا، سفید اس کے کپڑے تھے، سیاہ رنگ اس کے بال تھے، حضور کی خدمت میں بیٹھ گیا، گھٹنے سے گھٹنا ملا دیا، اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ لیے، دو زانوں بیٹھا اور اللہ کے نبی سے پہلا سوال یہ کیا، اخبرنی عن الاسلام، حضور بتائیں اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 5 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1 زبان سے کلمہ پڑھنا، نمبر 2 نماز کی پابندی کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 5 طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس نے کہا صدقتا، اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، پہلے اس نے حضور سے سوال کیا، ہمیں یوں لگتا کہ اس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اور جب اللہ کے نبی نے جواب دیا تو کہتے ہیں صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا، ہمیں لگتا ہے اس کو مسئلے کا پتہ ہے۔ اب ہمیں تعجب یہ تھا اگر مسئلے کا پتہ تھا تو پوچھا کیوں ہے، اگر مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو صدقتا کہہ کے تصدیق کرتا کیوں ہے؟ اب سمجھ نہیں آ رہی یہ پوچھنے والا مولوی ہے یا جاہل ہے، بندہ کون ہے؟ ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ اس نے دوسرا سوال کر دیا، اخبرنی عن ایمان، اللہ کے پیغمبر آپ فرمائیں ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 6 چیزیں بیان فرمائی۔ نمبر 1 ان تؤمن باللہ، دل سے اللہ کو مانو، نمبر 2 فرشتوں کو مانو، نمبر 3 آسمانی کتابوں کو مانو، نمبر 4 سارے نبیوں کو مانو، نمبر 5 قیامت کے دن کو مانو، نمبر 6 تقدیر کو مانو کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے کہا صدقتا، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ پھر تیسرا سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ کر سکے تو عبادت یوں کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر چوتھا سوال کیا، اخبرنی عن الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ چوتھا سوال، اخبرنی عن الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب دیا ما المسئول عنہا بعالم من السائل، اس کا جواب مجھے بھی نہیں آتا، اس کا جواب مجھے بھی نہیں آتا، توجہ رکھنا، اس کا جواب مجھے بھی نہیں آتا اور اس کا جواب تجھے بھی نہیں آتا۔ پھر پانچواں سوال کیا، اخبرنی عن اماراتہا، اللہ کے نبی قیامت کی نشانیاں بتا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، جب ایسے دور آ جائے کہ ماں ایسے ہو گھر میں جیسے باندھی ہوتی ہے اور بیٹی ایسے ہو جیسے گھر کا مالک ہوتا ہے، تو سمجھو قیامت آ رہی ہے۔ وان تر الکفار العانۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، جب تم دیکھو کہ وہ لوگ جن کے جسم پہ کپڑے نہیں، پاؤں میں ان کے روٹی پیٹ میں روٹی نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، اور لمبی لمبی بلڈنگیں بنا رہے ہیں اور فخر کرتے ہیں بڑی بلڈنگوں پہ، تو تم سمجھو قیامت آ رہی ہے۔ یا تم فرماتے سمن ترک، وہ شخص چلا گیا، فلبثت ملیہ، تھوڑی دیر گزری، اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا اتدری من السائل یا عمر، عمر جانتے ہو سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ و اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے یہ کون تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تاکہ اللہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ یہ حدیث میں نے تلاوت کی، اس کا نام ہے حدیث جبرائیل، اور محدثین کہتے ہیں اس کا نام ہے ام السنہ۔ ام السنہ کا معنی یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اس میں حضرت جبرائیل کے 5 سوال ہیں اور نبوت کے 5 جواب ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا، ان میں جو سوالات کی ہیں بنیادی سوال 3 ہیں۔ نمبر 1 اسلام کیا ہے، نمبر 2 ایمان کیا ہے، اور نمبر 3 احسان کیا ہے۔ یہ بنیادی 3 سوال ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، اور نمبر 3 بولو احسان۔ دیکھیں میں جتنا بیان کو اور سمجھو بھی ساتھ یاد بھی کرو۔
میری عادت ہے میں بہت لمبا بیان نہیں کرتا. بہت لمبا بیان اس لیے نہیں کرتا کہ بہت لمبا بیان آپ کو یاد نہیں رہنا. اتنی سی بات کرتا ہوں جتنی آپ سمجھ بھی جائیں اور یاد بھی کر لیں. لمبے بہت بیان میری عادت نہیں ہے. اتنی سی کرو کہ لوگ آسانی سے بات سنیں اور سمجھ جائیں. توجہ سے بات سمجھنا. نمبر 1 اسلام کیا ہے، نمبر 2 ایمان کیا ہے، اور نمبر 3 احسان کیا ہے. جب اسلام پوچھا کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 5 چیزیں ارشاد فرمائی. نمبر 1 زبان سے کلمہ پڑھنا، نمبر 2 نماز کی پابندی کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا. اور جب پوچھا ایمان کیا ہے تو جواب میں 6 چیزیں ارشاد فرمائی. نمبر 1 اللہ کو دل سے ماننا، نمبر 2 فرشتوں کو ماننا، نمبر 3 آسمانی کتابوں کو ماننا، نمبر 4 نبیوں کو ماننا، نمبر 5 قیامت کے دن کو ماننا، اور نمبر 6 تقدیر کو ماننا. پھر پوچھا احسان کیا ہے تو جواب میں 2 چیزیں ارشاد فرمائی. عبادت کیسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو، یوں نہیں کر سکتے تو عبادت کیسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے، یہ احسان ہے. آپ بات سمجھنا، یہ 3 سوال کیوں کیے اور 3 جواب کیوں دیے. ہمارے جسم میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 ہمارا یہ ظاہری جسم، ہمارے بدن میں 3 چیزیں ہیں انسان میں. نمبر 1 یہ ظاہری جسم، نمبر 2 اس جسم میں دل، نمبر 3 اس دل کے اندر کیفیت. کتنی چیزیں ہوگی؟ نمبر 1 ظاہری جسم، نمبر 2 ظاہری جسم کے اندر دل، نمبر 3 دل کے اندر کیفیت. اب دیکھو کتنے ترتیب سے سوال پوچھا ہے. سب سے پہلے جسم، پھر جسم کے اندر دل، پھر دل کے اندر. آپ اپنا اسپیکر سنبھالو، آپ ادھر آپ کو سنبھالو، آپ ادھر دیکھو میرے منہ پہ رہے گا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یہ جب آپ سے کپڑے لگائے گا تو اسپیکر میرے منہ پہ لگے گا. میرے منہ کو بچاؤ، اس لیے آپ صبر سے بیٹھے. میری عادت ہے میں 7 بات کہتے رہتا ہوں، سمجھاتا رہتا تو میں کہنا کہ بھی ہوں تو آپ کو سمجھ آئے یہ بول کیا ہے. اتنی چیز ہو گئی ہیں. نمبر 1 جسم، نمبر 2 جسم میں، نمبر 3 دل میں. پہلے ان نے وہ چیزیں پوچھی جن کا تعلق ظاہری جسم سے. یہ بات آپ کو سمجھ رہی ہے کہ میں نے ایک عقیدہ سمجھا ہے، لیکن اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے باتیں آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور میں کہاں تک آپ کو لے کر جاؤں گا سطح پر موجود علماء کو بھی اندازہ نہیں ہے. عوام کیسے بات ہے پوچھی. جہاں تک میں لے کر جانا ہے آپ کے دل میں نہیں ہے میں نے کون سا عقیدہ سمجھانا ہے. پہلے اپنی باتیں سمجھے پھر عقیدہ آپ کو سمجھ آئے گا. سب سے پہلے سوال کیا ظاہری جسم کے بارے میں. کلمہ زبان پڑھتی ہے یا دل؟ زبان. نماز جسم پڑھتا ہے یا روح؟ روزہ جسم رکھتا ہے یا دل؟ زکوٰۃ جسم دیتا ہے یا دل؟ حج جسم ادا کرتا ہے یا دل؟ اب پہلے انہوں نے 5 چیزیں پوچھی. نمبر 1 اسلام کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ زبان سے پڑھنا اشہد. نمبر 2 نماز ادا کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج ادا کرنا. یہ 5 چیزیں وہ ہیں جنہیں اسلام کہتے ہیں. اور یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جو آدمی کا جسم بولو یہ میں رکتا اس لیے جب دیکھ بنا جاتا ہے ادھر دیکھتے ہو، پھر آتا ہے پھر دیکھتے ہو. میں نے آپ کو دیکھنے سے برا نہیں کرنا، لیکن میں نے بیان روک رہے ہیں. آپ جتنی بار دیکھو گے اتنی بار بیان روکوں گا کیونکہ میں نے آپ کو بیان سمجھانا ہے. میں نے سرگودا سے پشاور کا سفر کیا ہے، میں نے اپنی نیند قربان کی ہے، مشقت برداشت کی ہے. آپ نے دن کو اپنا کاروبار چھوڑا ہے، اسکول چھوڑا ہے، بازار چھوڑا ہے، آپ نے مشقت برداشت کی ہے. تو مسئلہ آپ کو سمجھانا ہی نہیں سمجھا تو آپ نے سمجھے میں پھر بھی سمجھا ہے. بہتر ہے کہ آپ سمجھنے کے رابطہ کریں کہ جلدی بات سمجھا لیں. تو 5 چیزیں ہوگی. نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ اور نمبر 5 حج. اسے کیا کہتے ہیں؟ اور کیا کہتے ہیں؟ اسلام. اس کا تعلق جسم سے ہے یا روح سے ہے؟ اچھی طرح سمجھنا.
اس کا تعلق جسم سے ہے یا روح سے ہے؟ یہ سوال چھوڑ دیں، اب میں آگے طرح چلتا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا، میں نے اس کا عقیدہ سمجھانا ہے تاکہ حدیث نہ جائے۔ پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کی نبی نے کتنی چیزیں فرمائی؟ 6۔ نمبر 1 اللہ کو مانو، نمبر 2 فرشتوں کو مانو، نمبر 3 آسمانی کتابوں کو مانو، نمبر 4 نبیوں کو مانو، نمبر 5 قیامت کو مانو، اور نمبر 6 تقدیر کو مانو۔ یہ ماننے کا تعلق جسم سے ہے یا دل سے؟ جسم نہیں مانتا، جسم کرتا ہے، مانتا کون ہے؟ ان کا تعلق دل سے ہے۔ پھر پوچھا احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک، ان تعبد اللہ کأنک، یہ نہیں فرمایا ان تعبد اللہ ان تراہ، نہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ عبادت اللہ کی یوں کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، دیکھ نہیں سکتے، گویا تم دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو پھر یہ پیدا کرو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اب کأنہ نہیں فرمایا، اب فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یقین کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ہے احسان، توجہ رکھنا، ان تعبد اللہ کأنک، یہ جسم تو اللہ کو دیکھتا نہیں، کأنہ کس لیے تو فرمایا ہے کأنہ، اور یہ دل اب یہ بھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کأنہ کا فرما دیا۔ وہ اندر دل کی کیفیت کا نام ہے، کیفیت ایسی پیدا ہو جائے کہ جیسے آدمی کسی کو دیکھتا ہے نا اور ڈر رہا ہوتا ہے، کیفیت ایسی ہو کہ گویا اللہ کے سامنے آدمی کھڑا ہے۔ اب بات سمجھنا، نمبر 1 اسلام 5 چیزیں، نمبر 2 ایمان 6 چیزیں، نمبر 3 احسان 2 چیزیں۔ اب پہلی 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ ایک تعلق آدمی کے بدن سے ہے یا روح سے ہے؟ بدن سے یا روح سے؟ بدن سے۔ اب ایک مسئلہ حل ہوا، عقیدہ سمجھنا، ہمارا عقیدہ ہے، توجہ رکھے، ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، توجہ رکھنا، انبیاء قبروں میں زندہ ہیں اور انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے جب اللہ کے نبی معراج پہ گئے تو بیت المقدس میں 1.25 لاکھ انبیاء حضور کے پیچھے ہیں اور اللہ کے نبی امام الانبیاء بن کے مصلی پہ کھڑے ہیں، حضور امام الانبیاء اور باقی انبیاء مقتدی ہیں۔ ہمارے نبی نماز پڑھانے والے اور باقی نبی حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے، تو بیت المقدس میں سب نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، قبروں میں نبی زندہ نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ کہیں گے نہیں پڑھتے، ہم کہیں گے پڑھتے ہیں، بعض کہیں گے نہیں زندہ، ہم کہتے ہیں زندہ ہیں، لیکن بیت المقدس میں نماز پڑھنا تو سارے مانتے ہیں نا، جو حضور کی قبر میں حیات قائم نے وہ بھی کہتے ہیں پڑھی، اور جو حیات قائم ہیں وہ بھی کہتے ہیں پڑھی، سب مانتے ہیں۔ جھگڑا کیا ہے؟ بیت المقدس کی نماز کے بارے میں ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی بھی اسی قسم کے ساتھ گئے تھے، اور جو انبیاء پیچھے کھڑے وہ بھی اپنے دنیاوی اجساد کے ساتھ تھے، اور جو لوگ نبیوں کو قبر میں زندہ نہیں مانتے، پیغمبروں کی نمازوں کے قائل نہیں ہے، بیت المقدس میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنا مانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بیت المقدس میں نماز تو پڑھی تھی، آپ کہتے ہیں نہیں پڑھی، وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ جو نمازیں پڑھی تھی وہ جسم اصلی نہیں تھا، دنیا والا جسم نہیں تھا، وہ پیغمبر کی روحیں تھی، وہ جسد مثالی تھا، یہ روحانی نماز تھی، جسمانی نہیں تھی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے سے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ پیغمبر نے جواب میں 5 چیزیں فرمائی، نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز۔ تو یہ سوال جسم کے بارے میں تھا یا روح کے بارے میں تھا؟ نماز پڑھنا جسم کا کام ہے یا روح کا کام ہے؟ نماز پڑھنا جسم کا کام ہے، روح کا کام نہیں ہے۔ اس لیے ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں فَإِنَّ حَقِيقَةَ الصَّلَاةِ تَكُونُ بِالْأَشْبَاحِ دُونَ الْأَرْوَاحِ، نماز ہوتی وہ ہے جو جسم پڑھے، نماز وہ نہیں ہوتی جو روح پڑھے۔
حدیث جبرائیل میں آ گیا اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ فرمایا نمبر 1 ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جیسے کلمہ پڑھنا یہ جسم کا کام ہے، تو عطیہ زکات دینا جسم کا کام ہے، تصوم رمضان روزے رکھنا جسم کا کام ہے، تحج البیت حج کرنا جسم کا کام ہے، ان تقیم الصلاۃ نماز پڑھنا بھی جسم کا کام ہے، یہ روح کا کام نہیں ہے۔ بیت المقدس میں اگر آپ نبیوں کی نماز مانتے ہیں تو ماننا پڑے گا وہ روح نہیں تھی، وہ جسم تھا۔ نماز کہتے ہی اسے ہیں جو جسم پڑھا، نہیں کہتے نعرہ۔ میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کا وکیل ہوں، آپ کا خطیب نہیں ہوں۔ میری پشتوں میں تو آپ ہماری پنجابی بولیں گے اس کو تھوڑے پڑے گا، جب ہم پشتوں بولیں گے اور بچہ بولے گا آپ ہی کوئی تھوڑ کریں گے، آپ بتا کریں۔ تو میں کہہ رہا تھا میں آپ کا خطیب نہیں ہوں، خطیب خوش ہوتا ہے شور سے، وکیل خوش ہوتا ہے خاموشی سے۔ مجھے آپ کا نعرہ نہیں چاہیے، مجھے چاہیے کہ آپ مسئلہ سمجھیں۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ میں خط نہیں لاتا، مسئلہ سمجھو۔ میں عرض کر رہا تھا نماز پڑھنا جسم کا کام ہے یا روح کا؟ تو جب آپ مانتے ہیں کہ بیت المقدس میں نبیوں نے نماز پڑھی ہے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں انہوں نے پڑھی ہے؟ جب نماز پڑھنا کام ہی جسم کا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ انبیاء نے جو بیت المقدس حضور کے پیچھے نماز پڑھی وہ صرف نبیوں کی روحیں نہیں تھی بلکہ انبیاء کے اجسام تھے جن کے ساتھ روحوں کا تعلق تھا، وہ جسم تھے۔ کیا تھا؟ دوسری بات سمجھے، ہمارے پیغمبر امام الانبیاء ہے یا امام ارواح الانبیاء ہے؟ امام الانبیاء ہے یا امام ارواح الانبیاء ہے؟ اگر بیت المقدس میں پیغمبر کے جسموں نے نماز نہیں پڑھی، پیغمبر کی روحوں نے پڑھی ہے، تو پھر امام الانبیاء نہ کہو، پھر امام ارواح الانبیاء کہو۔ امام الانبیاء تو تبھی ہوں گے جب نماز جسم پڑھے، تبھی ہوں گے جب نماز کون پڑھیں گے؟ جسم پڑھیں گے۔ توجہ رکھنا، اس سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہوا۔ جو بیت المقدس میں نبیوں کی نماز کا قائل ہے وہ دو مسئلے اور بھی سمجھے۔ نمبر 1، ہم کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی یہ نبی نہیں تھا، کذاب تھا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نبی تھا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ بیت المقدس میں نبیوں کی نماز حضور کے پیچھے مانتے ہو؟ کہ جی مانتے ہیں۔ حضور کو امام الانبیاء مانتے ہو؟ کیا جی مانتے ہیں۔ پھر ہمارا سوال، کیا اس مرزا غلام احمد نے اللہ کے نبی کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھی ہے؟ کیا جی نہیں پڑھی۔ میں نے کہا اگر یہ نبی ہوتا تو نبیوں کی صف میں ہوتا، کیونکہ حضور امام الانبیاء ہے، حضور امام الانبیاء ہے۔ بات توجہ سمجھنا، حضور امام الانبیاء ہے۔ اگر یہ نبی ہے تو پھر حضور کو امام الانبیاء مت کہو، کیونکہ سب نبیوں کے امام نہیں ہے۔ اور اگر حضور امام الانبیاء سب نبیوں کے امام ہیں تو اس امام کو پھر نبی نہ کہو۔ ایک فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا، یا ان کو امام الانبیاء مانو یا اسے نبی مانو۔ اسے نبی مانا وہ امام الانبیاء نہیں ہے، انہیں امام الانبیاء مانا تو پھر یہ نبی نہیں ہے۔ ہم انہیں امام الانبیاء مانتے ہیں، اس کے ساتھ لعنت برسا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تیسرا مسئلہ سمجھو، نمازوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نماز اعلیٰ، نمبر 2 نماز متوسط، نمبر 3 نماز ادنا۔ 3 قسمیں۔ سب سے اعلیٰ نماز وہ ہے مقتدی بھی نبی، امام بھی نبی۔ درمیانی نماز مقتدی امتی، امام نبی۔ سب سے ادنا نماز مقتدی بھی امتی، امام بھی امتی۔ نمازوں کی 3 قسمیں۔ سب سے اعلیٰ نماز امام بھی نبی اور مقتدی بھی نبی۔ درمیانی نماز امام نبی اور مقتدی امتی۔ ادنا نماز امام بھی امتی، مقتدی بھی امتی۔ بیت المقدس کی نماز یہ سب سے اعلیٰ نماز ہے، مقتدی بھی نبی ہے، امام بھی نبی ہے۔ مقتدی بھی نبی ہے، امام توجہ رکھنا۔ ذرا حنفیت کی نماز کو سمجھنا، تمہاری نماز کتنی اعلیٰ ہے۔ حنفیت کی نماز سمجھنا، بیت المقدس کی نماز سب سے اعلیٰ نماز ہے، مقتدی بھی نبی ہیں، امام بھی نبی ہیں۔ سوال یہ ہے حضور امام بنے
آپ نے بیت المقدس میں امام الانبیاء بن کے فاتحہ پڑھی ہے، جو پیچھے مقتدی تھے 1.25 لاکھ، کیا انہوں نے فاتحہ پڑھی ہے یا فاتحہ نہیں پڑھی؟ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے میرے پیغمبر ہم نے فاتحہ آپ کو دی ہے، گزشتہ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی کو فاتحہ نہیں دی۔ جب اللہ نے ان نبیوں میں سے کسی نبی کو فاتحہ نہیں دی تو پھر ماننا پڑے گا انہوں نے حضور کے پیچھے فاتحہ پڑھی بھی نہیں ہے۔ اور فاتحہ کیسے پڑھتے؟ مصلی پہ امام قرآن والا ہے، پیچھے امتی تورات والا ہے، امام قرآن والا ہے، پیچھے مقتدی انجیل والا ہے، امام قرآن والا ہے، پیچھے مقتدی زبور والا ہے، امام قرآن والا ہے، پیچھے مقتدی صحیفے والا ہے۔ نہ مقتدی کو قرآن ملا ہے، نہ مقتدی نے قرآن پڑھا ہے۔ سب سے ادنا نماز امام بھی امتی، مقتدی بھی امتی، درمیانی نماز امام نبی ہے، مقتدی امتی ہے، سب سے اعلیٰ نماز امام بھی نبی، مقتدی بھی نبی۔ یہ جو تاریخ میں سب سے پہلی نماز ہے وہ ایک بار ہوئی ہے جسے بیت المقدس والی نماز کہتے ہیں۔ امام نے فاتحہ پڑھی ہے اور مقتدی نہیں پڑھی، پتہ چلا کہ سب سے اعلیٰ نماز وہ ہے امام فاتحہ پڑھے اور مقتدی فاتحہ نہ پڑھے۔ یہ سب سے اعلیٰ نماز ہے، امام فاتحہ پڑھے اور مقتدی فاتحہ نہ پڑھے۔ میرے پشاور کے دوستو، جو تمہیں یہ کہے نا کہ جو فاتحہ امام کے پیچھے نہیں ہوتا، نہیں پڑھتا، جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ فتویٰ تم پہ نہیں ہے، یہ فتویٰ نبیوں پر ہے، ہم پہ فتویٰ بعد میں ہے، انبیاء پر فتویٰ پہلے ہے۔ انبیاء نے حضور کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی، ان کی نماز ہو گئی تو لا شک ہماری بھی ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ کے سوال فرمائیں کہ جن لوگوں نے باجماعت نماز پڑھی ہے اور امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی وہ کھڑے ہو جائیں، تو پہلے کھڑے حضرت آدم ہوں گے، پہلے کھڑے حضرت ابراہیم ہوں گے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ ہوں گے، اور پھر کھڑے ہم ہوں گے۔ تو ہماری نماز کون سی ہے؟ نبیوں والی۔ کون سی ہے؟ نبیوں والی۔ اب نکتہ سمجھنا، ہماری نماز کون سی ہے؟ نبیوں والی۔ ہم جب نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم پہ چلا دے، اللہ جواب دیتے ہیں اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلو جن پر خدا نے انعام کیا ہے۔ اللہ وہ کون ہے جن پر انعام آپ نے کیا ہے؟ فرمایا من النبیین، وہ نبی ہے، والصدیقین صحابہ ہیں، والشہداء شہید ہیں، والصالحین اولیاء ہیں۔ تو جن پر خدا نے انعام کیا ان میں سب سے پہلا طبقہ نبیوں کا ہے۔ اگر صراط مستقیم چاہیے تو نبیوں کے پیچھے چلو، اور جب نبیوں نے اکٹھی باجماعت نماز پڑھی ہے تو انبیاء امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم حنفی بھی نہیں پڑھتے۔ جو نبی کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، اس کی نماز من النبیین، نبیوں والی ہے۔ نبیوں والی نماز بھی ہو، صراط مستقیم بھی چلے، اور پھر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا جبریل امین نے پہلا سوال کیا کیا؟ اسلام کیا ہے؟ تو جواب میں کتنے چیزیں ہیں؟ توجہ رکھنا۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 رمضان، اور نمبر 5 حج۔ آپ ایک اور مسئلہ سمجھے، عقیدہ سمجھے۔ جب آدمی کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں، قبر میں، اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات کروں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا طریقہ، پہلے میت کو غسل، پھر میت کو کفن، پھر میت کا جنازہ، اور پھر جنازے پر دعا۔ توجہ، پھر جنازے پر ایک شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب جنازے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے یا بدعت؟ میں نے کہا جنازے کے بعد دعا مانگنا سنت۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیسا دیوبند کا ترجمان ہے، ہم سمجھتے تھے بدعت، یہ کہہ رہے سنت۔ میں نے کہا بات سمجھیں، جب میت آدمی فوت ہو جائے تو پہلے میت کو غسل، پھر میت کو کفن، پھر میت پہ جنازہ، پھر میت کو دفن، اور دفن کے بعد دعا۔ میں نے کہا یہ دعا جنازے سے پہلے ہے یا بعد ہے؟
بولو جنازے سے پہلے ہے یا بعد ہے؟ تو میں نے کہا ہم جنازے کے بعد ہی دعا مانگتے ہیں، لیکن دفن سے پہلے نہیں، دفن کے بعد مانگتے ہیں۔ یہ جو دفن کے بعد ہے یہ بھی جنازے کے بعد ہے۔ مجھے کہتے نہیں یہ دفن سے پہلے اور بعد۔ میں نے کہا ایک ہے وفا اور ایک با وفا اور ایک ہے بے وفا۔ دنیا میں دو طبقے ہیں، ایک با وفاؤں کا ایک بے وفاؤں کا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کا بیٹا انگلینڈ جانے لگا، آپ کا بیٹا جدہ جانے لگا، آپ کا بیٹا دبئی جانے لگا، آپ اپنے بیٹے کو گھر سے تیار کریں اور گاڑی میں بٹھا دیں اور دعا مانگ دیں اللہ کے حوالے، اللہ کے امان، چلو ایئرپورٹ پہ بیٹھو اور جدہ چلے جاؤ۔ اور دوسرے لوگ کہتے نہیں، اپنے بیٹے کو گاڑی پر بٹھا دیا، خود ساتھ بیٹھے ایئرپورٹ پہ گئے ہیں، بیٹے کو ایئرپورٹ پہ ٹرالی پہ سامان رکھا، آگے بھی تو آیا۔ اب ہم کہتے ہیں بیٹا ہمارا دل کرتا ہے جہاز میں تیرے ساتھ جاتے، تجھے وہاں پر بٹھا کے آتے، لیکن مجبوری ہے یہ ASF ایئرپورٹ سیکورٹی پولیس والے ہمیں یہاں سے آگے جانے نہیں دیتے۔ ہم تجھے ویزا لگوا کے دے سکتے تھے، دیا ہے، سامان تیار کرا کے دے سکتے تھے، کرایا ہے، گاڑی پر بٹھا سکتے تھے، بٹھایا ہے، ایئرپورٹ تک لا سکتے تھے، لائے ہیں۔ دل کرتا ہے آگے بھی جائیں، لیکن اس سے آگے جا نہیں سکتے۔ اب ہم دعا مانگ لیتے ہیں اللہ کے حوالے۔ تو جو گھر سے روانہ کرتے، روانہ اس نے بھی کیا، لیکن یہ بے وفا دوست ہے، ایئرپورٹ تک جائے، جہاں تک جا سکتا ہے جائے، جہاں آگے نہیں جا سکتا وہاں دعا مانگ کے خدا کے حوالے کرے، یہ با وفا ہے۔ ایک آدمی غسل بھی دے، میت بھی دے، دعا جنازہ بھی پڑھے اور وہیں سے دعا مانگے، میت کو قبرستان بھیج دے، یہ بے وفا ہے۔ ایک آدمی غسل میں شریک، دفن میں شریک، جنازہ پڑھا، پھر قبر میں دفن کیا، اب کہتے ہیں دل کرتا ہے میں آگے بھی جاؤں، نہیں جا سکتا، اب دعا مانگ لے، یہ دوست با وفا ہے۔ ہم بے وفا نہیں ہیں، جنازے کی بات پڑھیں اور میت کو قبرستان بھیج دے، ہم با وفا ہیں، دفن تک ساتھ جاتے ہیں، جہاں سے نہیں جا سکتے وہاں دعا مانگ کے خدا کے حوالے کر دے۔ ہم دعا تو مانگتے لیکن دفن سے پہلے یہ بات بولو، پہلے یہ بات قبر میں اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے اس کو چھوڑیں، جو ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ ایک ساتھ مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب قبر میں میت کو عذاب اور ثواب ہوتا ہے، میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ توجہ رکھنا، کہا یہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے اگر میت کو قبر میں عذاب و ثواب ہوتا تو کسی حدیث قرآن کریم میں آیا ہوتا؟ قرآن کریم میں نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ قرآن میں ہوتا تو ہم مان لیتے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہارے ہاں آدمی کے مرنے کے فوراً بعد عذاب و ثواب شروع ہوتا ہے یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا مرتے ہی تم آدمی کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ کیا جی پہلے غسل دیتے ہیں، پھر ہم کفن دیتے ہیں، پھر ہم جنازہ پڑھتے ہیں، پھر ہم دفن کرتے ہیں، پھر ہم واپس آتے ہیں۔ میں نے کہا میرا سوال، تم میت کو غسل دیتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا قرآن کی آیت پڑھ دے، اللہ نے قرآن میں فرمایا میت کو غسل دو، تم کفن دیتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا آیت پڑھ دو، خدا نے فرمایا کہ میت کو کفن دو، قرآن پڑھ دو۔ کہا جی نہیں ہے۔ میں نے کہا جنازہ پڑھتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا قرآن میں حکم ہو ہر میت پہ جنازہ پڑھو، مجھے دکھا۔ کہتے جی نہیں ہے۔ میں نے کہا پڑھتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا قبر میں دفن کرتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا قرآن کی آیت دکھا، خدا فرمائے میت کو دفن کرو۔ کہا جی آیت میں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں دفن کرتے ہو؟ کہا جی آیت میں نہیں ہے لیکن حدیث میں تو ہے نا۔ تو میں نے کہا جس طرح حدیث میں غسل میت، کفن میت، صلاۃ علی المیت، دفن علی المیت، اسی طرح حدیث میں ثواب و عذاب قبر بھی ہے۔ جب چار چیزیں قرآن میں نہیں تھی تم نے مان لی ہے، اگر پانچویں نہ بھی ہو تو پھر ماننے میں تکلیف کیا ہے؟ یا تو چاروں باتوں پر قرآن مانگ لیتے، ان چار پہ قرآن نہیں مانگا، پانچویں پہ قرآن مانگتے ہو، اس کا معنی یہ نہیں ہے قرآن کریم میں نہیں ہے۔ عذاب و ثواب و قبر قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ میں اس کی دلیل پہ بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا جب چار چیزیں مانی تو پانچویں کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا مجھے تعجب یہ ہے، توجہ سے بات سمجھنا،
میت کو غسل تو نے دینا یا فرشتوں نے؟ کہا جی ہم نے۔ کفن تم نے دینا ہے فرشتوں نے؟ کہا جی ہم نے۔ جنازہ تم نے پڑھنا ہے فرشتوں نے؟ کہا جی ہم نے۔ دفن تم نے کرنا ہے فرشتوں نے؟ کہا جی ہم نے۔ میں نے کہا قبر میں عذاب و ثواب تم نے دینا ہے فرشتوں نے؟ کہا جی فرشتوں نے۔ میں نے کہا جو کام تم نے کرنے تھے اللہ سے آیت نہیں مانگی، اور جو فرشتوں نے کرنے تھے تو کہتے ہیں قرآن کی آیتیں آؤ۔ نہیں سمجھے؟ جو کام آپ نے کرنے ہیں قرآن نہیں مانگتے، اور جو کام فرشتوں نے کرنا ہے قرآن دکھاؤ۔ میں نے کہا وہ تو فرشتے اللہ سے پوچھے گا، اللہ کے ساتھ میرے گھر میں نمازی کو مانگنا ہے، یہ تو کیوں مانگ رہا ہے قرآن؟ دیکھیں عقل کتنی عجیب ہے۔ میں کہا سمجھا رہا تھا جب میت کو قبر میں دفن کریں، توجہ رکھنا، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ سوال و جواب یہ صرف روح سے نہیں ہوتے، توجہ رکھنا، صرف روح سے، یہ کس سے ہوتے ہیں؟ موت آتی ہے، میت کی روح نکل جاتی ہے، سمت وعاد روحہ الی جسدہ فی قبرہ، پھر میت کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، پھر فرشتہ 3 سوال کرتا ہے۔ نمبر 1 من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2 من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ نمبر 3 ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ توجہ رکھنا، میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا میں نے وہاں تک لے کر جانا ہے جہاں تک تمہارے ذہن میں نہیں کہ میں کدھر لے کر جا رہا ہوں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ میت نیک جواب دیتی ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ مسلمان نیک ہے، جواب دیتا ہے نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ تیسرا سوال کرتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ جواب دیتے دین الاسلام، میرا دین، توجہ رکھنا، میرا دین اسلام۔ اب بات سمجھو، ایک سوال عالم ارواح میں تھا، ایک سوال عالم برزخ میں ہے۔ عالم ارواح میں سوال یہ تھا الستو بربکم، وہاں کیا سوال تھا؟ الستو، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور یہاں سوال کیا ہے؟ من ربک، آگے، من نبیک، آگے، ما دینک۔ عالم ارواح میں دین کا سوال تھا اور یہاں دین کا سوال ہے۔ پوچھا ما دینک، دین کیا ہے؟ یہ جواب میں کہتے ہیں دین الاسلام، میرا دین اسلام۔ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکات، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 یہ نماز روح کا کام ہے یا جسم کا؟ اللہ پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اسلام روح کا کام نہیں ہے، جسم کا کام ہے۔ اگر قبر میں روح نہیں تھی، روح کا تعلق نہیں تھا تو من ربک صرف جسم، اگر صرف روح ہوتی اور جسم اور وہ دونوں اکٹھے نہ ہوتے، یہ روح جسم کا تعلق نہ ہوتا، یہ سوال و جواب کا تعلق اگر بدن سے نہ ہوتا، عذاب و ثواب کا تعلق بدن سے نہ ہوتا، اللہ پوچھتے من ربک، صرف سوال روح سے ہوتا تو صرف من ربک پوچھتے تیرا رب کون ہے؟ عالم ارواح میں روحیں تھی، ایک سوال کیا الستو بربکم، یا روحیں نہیں ہیں جسم بھی ہے، اس لیے من ربک کا بھی پوچھا اور ما دینک کا بھی پوچھا۔ کا دین الاسلام، یہ اسلام میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج و زکات بھی ہے، اور یہ کام روح کے نہیں ہے، یہ کام جسم کے ہیں۔ تو دینک کے جواب میں، ما دینک کے جواب میں دین الاسلام کہنا اس بات کا ثبوت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ قبر میں سوال و جواب یہ صرف روح سے نہیں ہے بلکہ اس روح سے ہے جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ تنہا روح سے ہوتا تو من ربک کا سوال ہوتا، کیونکہ جسد بھی ہے اس لیے ما دینک کا سوال بھی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ میں اس لیے کہا تھا کہ حدیث جبریل کو میں نے کہا کر لے کر جانا ہے، آپ کا ذہن نہیں ہے۔ انبیاء قبروں میں نماز پڑھو، انبیاء قبروں میں نماز، بیت المقدس میں نماز۔ میں نے بیت المقدس کے مسئلے پر بات کی نا، جب آپ نبیوں کی نماز مانتے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ جسم سے، دنیاوی جسم، اسلام نام ہے نا نماز پڑھنے کا، اور یہ سوال جسم سے نکلتا ہے، اس کا مطلب پیغمبر کے دنیاوی جسم نماز بولو
پیغمبر کے دنیاوی جسم نماز، انہوں نے کہا نہیں جی جسم نہیں پڑھتے روح پڑھتی ہے۔ اب یہ سمجھانے کے لیے دلیل تو نہیں ہے نا، آپ ایک شوشہ کھڑا کریں گے اور میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ایک ڈکوسرا پیش کریں گے۔ کیا پیش کریں گے؟ ڈکوسرا کیسے کہتے ہیں سمجھ لو جی؟ ڈکوسرا کیسے کہتے ہیں سمجھ لو؟ بولو نا تھاکہ میں نے کہا میں تو بہت لمبا بیان کیوں نہیں کرتا، مجھے پتا ہے کہ آپ صبح سے بیان سن رہے ہیں اور چھوٹے نہیں لمبے بیان سنتے ہیں۔ ہمارا بڑا چھوٹا سا بیان ہوتا ہے جتنا آپ یاد رکھ رہے ہیں۔ ڈکوسلا کسے کہتے ہیں؟ آپ کو نہیں سمجھانی، میں سمجھاتا ہوں۔ میں تو لفظ بولتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کرتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ گجرا والا ٹانگے اور گھوڑے بہت ہے۔ ٹانگا کالج روڈ پہ ٹانگا دوڑا جا رہا ہے، تو جوان بابا جی بیٹھے ہیں اور ان کے ٹانگے کے پیچھے ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ 1 to 5 موٹر سائیکل پہ بیٹھا جا رہا ہے۔ اچانک اس بوڑھے ان پڑھ کوچوان نے اپنے ٹانگے کو دائیں طرف موڑا۔ اب جب دائیں طرف ٹانگے کو موڑا تو موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا۔ اس نوجوان نے بڑی مشکل سے بریک ماری اور موٹر سائیکل کو روکا، اور اس نوجوان نے غصے سے بابا جی سے کہا کہ بابا جی تسا سجے پاسے مڑنا سی تے ہاتھ کا اشارہ کر دیں۔ اگر آپ نے دائیں طرف مڑنا تھا تو ہاتھ کا اشارہ دیتے۔ بابا جی نے فوراً فرمایا پتر تینوں 3 گز لمبا بانس نہیں دسیا، تینوں 1.5 فٹ لمبا ہاتھ دس پہنا سی۔ تجھے 3 گز لمبا بانس تو نظر نہیں آیا تو 1.5 فٹ کا ہاتھ تجھے نظر آ جانا تھا۔ یہ دلیل ہے؟ بولو یہ دلیل ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ڈکوسلا۔ یہ کیا ہے؟ ڈکوسلا۔ اب کالج کا لڑکا علم تو حاصل کرتا ہے، تعلیم پڑھتا ہے، وہ وہاں پہ ڈکوسلے تو نہیں پڑھتا کہ بابا کی جواب دے۔ اب وہ چپ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں وہاں کالج کا لڑکا نہ ہوتا، یہ دیوبندی درویش ہوتا تو بابا جی کے ڈکوسلے کا جواب بھی دے دیتا۔ ہم ہوتے تو ہم نے کہہ رہا تھا کہ بابا جی یہ دائیں طرف مڑنا تو 3 گز لمبے بانس میں ہے، لیکن 1 منٹ 2 منٹ پہلے 1.5 فٹ کا ہاتھ باہر نکال کے اشارہ کرتے ہیں اپنے 1 to 5 کو سنبھال لو، یہ ہمارا بانس مڑنے والا ہے۔ میں صرف سمجھانے لگا ہوں، آپ کو حوصلہ سننا۔ مجھ سے ایک لڑکے نے ٹیلی فون پر پوچھا کہ انبیاء علیہ السلام بیت المقدس میں جو نماز پڑھی تھی انبیاء کے دنیاوی جسم تھے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ کہتے ہو نبی قبروں میں زندہ ہیں؟ دیکھو سننا، آپ کہتے ہو نبی قبروں میں زندہ ہیں، اگر وہ قبروں میں ہیں تو بیت المقدس میں کون تھا؟ اگر آپ کہتے ہیں وہ وہی جسم بیت المقدس میں ہے تو پھر قبروں میں کون ہے؟ ایک بات کرو نا، یا قبروں میں زندہ مانو تو پھر بیت المقدس کون ہے؟ اگر بیت المقدس وہی نبی ہے تو پھر قبروں میں کون ہے؟ میں نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہو؟ کہا اٹک۔ میں نے کہا کہاں پڑھتے ہو؟ کہا راولپنڈی۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو۔ مجھے کہتے ہیں سچ ہے۔ میں نے کہا جب رہتے اٹک میں ہو تو پنڈی میں کیسے پڑھتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں کہ رہتا اٹک میں ہوں، پنڈی پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ میں نے کہا وہ رہتے قبروں میں ہیں، نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس آئے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھو کہ مولانا صاحب آپ کہاں رہتے ہیں تو میں کیا کہوں گا؟ سرگودا۔ پوچھو یہ آپ تو سرگودا نہیں رہتے، آپ تو پشاور بیٹھے ہیں۔ میں کہوں گا کہ رہتا سرگودا ہوں، پشاور بیان کے لیے آیا ہوں۔ وہ رہتے قبروں میں ہیں اور بیت المقدس نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ رہنا اور ہے اور نماز کے لیے جانا اور ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب میں بات سمجھا رہا تھا کہ نماز کا تعلق جسم سے ہے نا۔ اگر انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اور یقیناً پڑھتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ نمازیں پڑھنے والی پیغمبروں کی روحیں نہیں ہیں، نمازیں پڑھنے والے پیغمبروں کے جسم ہیں، نبیوں کے جسم ہے۔ اب اس پر بھی ڈکوسلا سنو۔ ڈکوسلا مجھے اب ڈکوسلا کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام قبروں میں نماز پڑھتے ہیں؟ میرا نہیں پڑھتے۔ اچھا یہ بتاؤ نماز تو بغیر وضو کے نہیں ہوتی، تو پھر یہ نبی وضو کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ جواب سنو، وضو کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ آپ فوراً سوال کرو۔ جب صحابہ کرام نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفن کیا تھا تو غسل دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ غسل سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے؟ اس کے بعد وضو کہاں ٹوٹا ہے تم بتا دو، کہاں جاتے ہیں کرنے کے لیے ہم بتا دیتے۔ جب وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے تو وضو کرنے کا معنی کیا ہے؟ تو میں سب یہ سمجھا رہا تھا کہ جبریل امین نے کتنے سوال کیے تھے؟ 5 بنیادی سوال 3 ہیں۔ نمبر 1 اسلام کیا ہے، نمبر 2 ایمان کیا ہے، اور نمبر 3 احسان کیا ہے۔ اب میں بات سمیٹ کر بات ختم کرتا ہوں، توجہ رکھیں۔ اسلام 5 چیزیں، ایمان 6 چیزیں، احسان 2 چیزیں۔ اسلام کا معنی ہے توجہ، شریعت 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اسلامیات، نمبر 2 ایمانیات، نمبر 3 احسانیات۔ اسلامیات کا نام اعمال ہے، ایمانیات کا نام عقائد ہے، اور احسانیات کا نام اخلاق ہے۔ اور جس فن میں اسلامیات پر گفتگو ہو وہ فقہ ہے، اور جہاں پہ عقائد ایمانیات پر گفتگو ہو وہ علم الکلام ہے، جہاں احسانیات اخلاقیات پر گفتگو ہو وہ علم التصوف ہے، اور جو آدمی اسلام احکام کا ماہر وہ مفتی فقیہ ہے، جو عقائد ایمانیات کا ماہر وہ متکلم ہے، اور جو آدمی اخلاقیات کا ماہر وہ شیخ طریقت اور مرشد ہے۔ توجہ رکھنا، شیخ طریقت اور مرشد، جہاں اسلامیات بتائیں دارالفتہ ہے، جہاں ایمانیات بتائیں علم کی درسگاہ ہے، جہاں اخلاقیات بتائیں وہ خانقاہ ہے۔ بحمداللہ دیوبند کو خدا کا خاص کرم ہے، ان کے پاس مفتی بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، شیخ طریقت بھی ہیں، ان کا علم کی درسگاہ بھی ہے، ان کے مسائل کا دارالفتہ بھی ہے، ان کی روحانیت کی خانقاہ بھی۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر تم دائیں بھائی کیوں دیکھتے ہو؟ کوئی ذاکر نائب کو دیکھ رہا ہے، کوئی جبیر خامدی کو دیکھ رہا ہے، کوئی فرد ہاشمی کو دیکھ رہا ہے، کوئی طاہر قادری کو دیکھ رہا ہے، کوئی دائیں دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ رہا ہے۔ سب کچھ تمہارے پاس ہے، تمہیں بائیں پر دائیں بائیں نہیں جانا چاہیے، ان کو ہمارے پاس آنا چاہیے۔ قصور صرف ہمارا ہے، ہم اپنے بچوں کو اپنے قائد بتاتے نہیں، ہم کالج میں نظریات سمجھاتے نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں سے بات سمجھاتے نہیں۔ میں آخری بات آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے آپ بتاؤ میں نے اس پورے بیان کے دوران کسی پر فتویٰ لگایا، کسی کی مخالفت کی ہے؟ اپنا عقیدہ بیان کیا۔ تو جب لوگ آپ سے یہ کہنا کہ مولانا ریاض محمد فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، انہیں کہنا جھوٹ مت بولو، وہ فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، وہ ہمیں ہمارے عقائد سمجھاتے ہیں۔ فرقہ واریت پھیلانا اور ہے، اور مسلمان کو اس کے اسلامی عقیدے سمجھانا اور ہے۔ میں اپنے عقائد کے شبہات کو دور کرتا ہوں، خدشات کو دور کرتا ہوں، اور یہ ہمارے علماء کے ذمہ ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے قیامت کے دن آپ مجرم ہوں نہ ہوں، ہم مجرم ضرور ہوں گے کہ جب امت شبہات پھیلا رہی تھی تم کیونکہ شیطان بن کے کیوں بیٹھے، تم نے شبہات کے اجازہ کیوں نہیں دیا؟ میں سارے تانے سنتا ہوں، سارے طرح سنتا ہوں، سارے اعتراض برداشت کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن خدا کی گرفت سے بچ جائے۔ آپ کے اعتراض کرنے سے کیا ہوتا ہے، یا آپ کی شاباش دینے سے کیا ہوگا؟ نہ شاباش سے کچھ ہونا ہے، نہ اعتراض سے کچھ ہونا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی گرفت سے بچ جائے، یہ ہماری کافی اور وافی۔ تو آپ اس کا اہتمام کریں۔ اب میں نے سمجھا دیا، کوئی بتا کہ مولانا ریاض محمد فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، تو آپ نے کیا کہا؟ تو فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، ہمیں ہمارے عقائد سمجھاتے ہیں۔ کیا کہو گے؟ ہمیں ہمارے عقائد سمجھاتے ہیں۔ یہ بات ہو کہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت ہمارے پاکستان میں بڑی تیزی سے 2 لعنتیں پھیل رہی ہیں۔ ایک لعنت کا نام فرقہ واریت اور دوسری لعنت کا نام دہشت گردی۔ توجہ رکھیں، ایک لعنت کا نام فرقہ واریت اور دوسری لعنت کا نام دہشت گردی۔ اسلام بھی ہمارا ہے اور پاکستان بھی ہمارا ہے۔ ہماری نظریاتی شناخت کا نام اسلام ہے اور ہماری جغرافیائی شناخت کا نام پاکستان ہے۔ ہم نظریاتی شناخت اسلام کا بھی تحفظ کریں گے، جغرافیائی شناخت پاکستان کا تحفظ کریں گے۔ کوئی اسلام پہ اعتراض کرے جواب تب بھی دیں گے، اور ہمارے پاکستان پہ اعتراض کرے جواب تب بھی دیں گے۔ اسلام کو توڑے وہ بھی مجرم، پاکستان کو توڑے وہ بھی مجرم، اسلام میں فرقہ واریت پھیلائے وہ بھی دشمن، ملک میں دہشت گردی پھیلائے وہ بھی دشمن۔ ہم علماء دیوبند اسلام کی حفاظت بھی کریں گے اور پاکستان کی حفاظت بھی کریں گے۔
کرے گی یا نہیں کرے گی؟ نہ فرقہ بازوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ دہشت گردوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے۔ دیوبند کے چہرے کو مسخ کر کے کام کیا جا رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں دیوبند ہے جو دھماکے کرتے ہیں، دیوبند ہے جو مسلمان کو مارتے ہیں، دیوبند ہے جو مسلمان کی چنیں یہ گلے ذبح کرتے ہیں۔ یہ دیوبند کا کام نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ یہ تھوڑے مت چلاؤ، یہ ہمیں مت سبق دو۔ ہم نے اسلام یہ پاکستان میں لائے ہیں، ہم نے بچانا بھی ہے، پاکستان بنایا ہے، ہم نے پاکستان کا تحفظ بھی کرنا ہے، کریں گے یہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، آج پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور بڑے زور سے کہتا ہوں، جب الیکشن کا موقع آئے آپ اپنا پورا ووٹ جمعیت کے کھاتے ڈالیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ کس کے کھاتے؟ بولو نا، کس کے کھاتے؟ سمجھ لو، بعض لوگ میری بات پسند نہیں ہے، لیکن کچھ کو میری پہلی بات پسند نہیں، کچھ کو یہ پسند نہیں، کچھ تو ہوتے ہیں جو بات کو کرتی کرتے ہیں۔ اب میں وہ کروں جو آپ کو پسند ہے، یہ نہیں ہو سکتا، میں وہ کہوں گا جو میں ٹھیک سمجھتا ہوں۔ یہ عالم کے ذمے ہے، وہ کہے جس کو ٹھیک سمجھتا ہے، یہ ہمارے ذمے ہے۔ شاید میں نے آپ کو بتایا ہوگا، یہی پشاور کا واقعہ ہے۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں، ان کے گھر بیٹھے تھے، تو میرے پاس عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی جماعت ہے، اس کی رکنیت فارغ کی رسید تھی۔ تو میں نے ایک لڑکا میرے پاس آیا تھا، قدیم شیخ، انہوں نے کہا کہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور تو انہیں پیار بہت کرتا ہے، تو آپ میں باہر ملنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ آپ رسید پور کر دو 100 روپے اس کا۔ مجھے اس نے کہا کہ مولانا صاحب میرے پی ٹی اے کی رسید پور کی ہے۔ کس کی؟ میں نے کہا میں آپ کو منع نہیں کرتا، میری بات سن لے کہ جس کا تیرا دل چاہے پور کرنا۔ مجھے کہتے ہیں بتائیں، میں نے کہا ایمان کے ساتھ بتانا، اگر تجھے ہلکا سا خدشہ ہو، تجھے ہلکا سا خدشہ ہو کہ وہ سخت بیمار ہے اور شاید اس بیماری میں مر جائے، تو اپنے رشتہ داروں کو کیا وصیت کرے گا کہ تیرا جنازہ عمران پڑھائے یا مودی ریاض پڑھائے؟ تیری خواہش کیا ہوگا؟ تو میری خواہش تو مجھے راضا پڑھائے۔ میں نے کہا پکی بات ہے، پکی بات۔ میں نے کہا تیرے گھر میں والد صاحب بیمار ہو جائیں تو ایمان سے بتانا، تو دعا کے لیے پھول مجھے کرے گا یا انہیں کرے گا؟ کہا جی آپ کو کرے گا۔ اچھا میں نے کہا یہ بتانا، قیامت کے دن اللہ تم سے سوال پوچھے کہ مولانا کے ساتھ کھڑا ہوں یا ان کے ساتھ، تیری خواہش کیا ہے؟ کہ جی آپ کے ساتھ۔ تو میں نے کہا رسیدی تو ہماری کو کریں۔ تو انہوں نے کہا مولانا صاحب سچی بات ہے، مجھے بات سمجھ آ رہی ہے۔ میں نے کہا میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں لڑانا نہیں چاہتا، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ ایک چیزوں میں بھرپور اہتمام فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس خانقاہ کو آباد و شاد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد